بھائی ساتھی اس پر بہت توجہ کریں، اس کو تھوڑا سا آپ اگر آپ کے پاس زوم ہو سکتا ہو تو تھوڑا سا اس کو بڑا کر لیں۔ میں اس کو پڑھ رہا ہوں اور یہ انشاءاللہ تعالی آپ کی عربی میں بہت معاون ہوگا آپ کو۔ استيقظ صباحا مبکرا، کہ میں صبح سویرے جاگتا ہوں۔ ہاں ٹھیک ہے، صباحا مبکرا صبح سویرے، وَأُلَفِّفُ الْفِرَاشَ اور میں بستر کو لپیٹتا ہوں، ثم اذهب اور پھر میں جاتا ہوں، الى محلات الوضوء وضو خانے کی طرف، واتوضا اور وضو کرتا ہوں، واتوضا اور وضو کرتا ہوں، ثم اذهب الى المسجد پھر میں مسجد میں جاتا ہوں، واصلی صلاة الفجر مع الجماعة واصلی اور میں نماز پڑھتا ہوں فجر کی نماز، مع الجماعة جماعت کے ساتھ، ثم اتلو سورۃ یاسین پھر میں سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہوں، واتناول الفطور اور میں ناشتہ کرتا ہوں۔ تناول یتناول، اتناول یہ واحد متکلم کے سارے صیغے ہیں مضارع کے۔ واتناول الفطور اور میں ناشتہ کرتا ہوں، وارجع الی الفصل اور میں کلاس میں واپس آتا ہوں۔ اگر آپ نے لکھنا ہو کہ میں گھر واپس آتا ہوں تو آپ کہیں گے وَأَرْجِعُ إِلَى الْبَيْتِ، وہ آپ کے لیے بہت آسان ہے۔ وَأَرْتَدِي اور میں پہنتا ہوں زی المدرسہ مدرسے کی وردی، زی المدرسہ کا معنی ہوتا ہے مدرسے کی وردی۔ وَأُشَارِكُ فِي الطَّابُورِ الصَّبَاحِ، شارک یشارک کا معنی ہوتا ہے شرکت کرنا، اور شرکت کرتا ہوں فی الطَّابُورِ الصَّبَاحِ اسمبلی میں۔ ثم یبدأ الدوام پھر جو ہے وہ اسباق شروع ہو جاتے ہیں، وَأَدْرُسُ الْحِصَّةَ الْأُولَى اور میں پہلا گھنٹہ پڑھتا ہوں، للشیخ آگے اس شیخ کا نام ذکر کر دیں، وَيُدَرِّسُ اور وہ پڑھاتا ہے، فلاں پھر آپ کہیں گے کہ ثم یاتی الشیخ ثم یدرس الشیخ فلاں فلاں۔ پھر آگے کی لائن میں آ جاتا ہے کہ ثم تبدأ الفصحى پھر جو ہے وہ وقفہ شروع ہوتا ہے، لنصف ساعت نصف ساعہ آپ کے علم میں ہے آدھے گھنٹے کو کہتے ہیں۔ ثم یبدأ الدوام مرۃ اخرى پھر جو ہے دوام کا مطلب ہوتا ہے کہ دوبارہ سے اسباق کی ترتیب شروع ہو جاتی ہے، مرۃ اخرى مانا دوبارہ۔ جی عامر احمد آپ شروع کریں ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استيقظ صباحا مبکرا میں صبح جلدی اٹھتا ہوں، وألفف الفراش اور میں بستر سمیٹتا ہوں، ثم اذهب الى محلات الوضوء پھر میں وضو خانے کی طرف جاتا ہوں، واتوضأ اور میں وضو کرتا ہوں، ثم اذهب الى المسجد اور پھر میں مسجد کی طرف جاتا ہوں، واصلی صلاة الفجر مع الجماعة اور پھر میں فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہوں، ثم اتلو سورۃ الیاسین پھر سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہوں، واتناول الفطور اور پھر میں ناشتہ کرتا ہوں، وارجع الی الفصل اس کے بعد میں کلاس روم کی طرف لوٹتا ہوں، وارتدی زی المدرسہ اور میں اس کے بعد مدرسے کی وردی یا یونیفارم پہنتا ہوں، واشارک فی الطابور الصباحی اور پھر میں صبح کی اسمبلی میں شرکت کرتا ہوں، ثم یبدأ الدوام اس کے بعد ڈیوٹی شروع ہوتی ہے یا پیریڈ شروع ہوتے ہیں، وادرس الحصۃ الاولى للشیخ اور اس کے بعد پہلا حصہ جو شروع ہوتا ہے وہ شیخ عثمان کا ہوتا ہے، حصے کا معنی ہے گھنٹہ یا کوئی بھی شیخ کا نام لے لیں۔ ويدرس احسنت، طريقة آگے۔ العصرية. ثم يبدأ الحصة الثانية للشيخ أنيس الرحمن وهو يدرس النحو المفيد. ثم تبدأ الفسحة اس کے بعد فسحہ آدھے گھنٹے کی چھٹی ہوتی ہے، وقفہ ہوتا ہے، ثم يبدأ الدوام وقفہ مرة یعنی وقفہ أخرى ہوتا ہے، بریک ہوتی ہے۔ جی ثم يبدأ الدوام مرة أخرى اس کے بعد دوبارہ سے پیریڈ شروع ہوتے ہیں۔ جی یاد رکھیں کہ کسی بھی زبان کو سیکھنے کے لیے سب سے بیسٹ ابتدائی طور پر یا سب سے بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ ڈیلی روٹین کو جو آپ روزمرہ زندگی میں کام کرتے ہیں ان کو آپ اس زبان میں بول لیں۔ تو یہ ہم اگلا سٹیپ شروع کر چکے ہیں، یہ آپ نے آدھے دن کی روٹین تقریباً آپ کی ہو گئی۔ اچھا بس دو آخری دو لائنیں ہیں نا ان کو آپ ذہن میں رکھیں ذرا۔ وَأَدْرُسُ الْحِصَّةَ الْأُولَى اور میں پہلا پیریڈ پڑھتا ہوں
लिशेख का मतलब आपने कम से कम 7 घंटे बनाने हैं। 7 घंटे से मुराद ये है कि अदरुसु, चेंजिंग थोड़ी सी होगी, अदरुसु अल हिस्सत अल ऊला, अदरुसु अल हिस्सत सानिया, अदरुसु अल हिस्सत सालिसा, अदरुसु अल हिस्सत राबिया। आगे लिशेख के बाद कोई भी आपके, जाहिर सी बात है 5-6 उस्ताद होंगे, उनका नाम जिक्र कर दें। आगे वह युदर्रिसु, युदर्रिसु का माना है वो पढ़ाते हैं, और पढ़ाने में कोई भी किताबें आप जिक्र कर दें, दुरुसुल लुगा जिक्र कर दें, अल अरबिय्यतु बैन यदैक जिक्र कर दें, कोई जो आपके जहन में किताब है वो उसमें लगा दे, बस हमने फर्जी बनाना है इसको। लेकिन ये है कि आप 7 घंटे तक जो है ना इसको बनाकर कल इंशाअल्लाह ताला लाएंगे। तो इसलिए मैं दोबारा इसको दोहरा देता हूँ, शुरू से पढ़ लेते हैं। 4 लाइनें कल हमने पढ़ ली थी, लेकिन मैं एक मरतबा जल्दी दोहरा देता हूँ। अस्तैक़िज़ु सबाहन मुबक्किरन, मैं सुबह सवेरे उठता हूँ। व उलफ़्फ़िफ़ुल फ़िराशा, और मैं जो बिस्तर है उसको लपेटता हूँ। तुम अज़हबु इला महल्लातिल वुज़ू, फिर मैं जाता हूँ यानी वुज़ू खाने की तरफ। व अतवज़्ज़उ, और वुज़ू करता हूँ। तुम अज़हबु इलल मस्जिद, फिर मैं मस्जिद जाता हूँ। व उसल्ली सलातल फ़ज्र मअल जमाअ, और मैं फजर की नमाज पढ़ता हूँ जमात के साथ। तुम अतलू, फिर मैं तिलावत करता हूँ सूरत यासीन, सूरह यासीन की। व अतनावलुल फुतूरा, और मैं जो है वो नाश्ता करता हूँ। व व अर्जिउ इलल फस्ली, और मैं क्लास में वापस आता हूँ। व अरतदी, और मैं पहनता हूँ ज़ियल मदरसा, मदरसे की जो वर्दी है वो। व उशारिको, और मैं शिरकत करता हूँ फिर ताबूर सबाही, जो सुबह की असम्बली होती है उसमें। और सुम्मा यब्दउ दवामु, फिर दोबारा से यानी बल्कि फिर असबाक की तरतीब शुरू होती है। व अदरुसु अल हिस्सतल ऊला, और मैं पहला घंटा पढ़ता हूँ। लिशेख, उसके बाद अपने उस्ताद का नाम लें। मैंने आपको जिक्र किया कि यहाँ पर आपने 7 घंटों की तरतीब बनानी है, वैसे ही किसी उस्ताद का नाम लेते रहें। और आगे वाला हिस्सा जो है वह युदर्रिसु, और वो पढ़ाते हैं। तो कोई भी किताब आपके जहन में हो, मतलब कोई स्कूल की भी हो सकती है, कोई कॉलेज की हो सकती है, कोई यूनिवर्सिटी की हो सकती है, हमने ये ख्याली भी बनाना, कोई मसला नहीं है उसमें। वह युदर्रिसु व शेख फुला, तो 7 घंटे आपने कम से कम बनाने हैं। सुम्म तब्दउल फुस्हा, फिर जो है वो वक्फा शुरू होगा। लिनिस्फ़ साअतिन, शुरू होता है वक्फा लिनिस्फ़ साअतिन, आधे घंटे के लिए। सुम्म यब्दउ दवाम मर्रतन उखरा, फिर जो है दवाम यानी दोबारा से, अद्दवामु है ये। सुम्म यब्दउ दवामु मर्रतन उखरा, दोबारा से असबाक की तरतीब शुरू होती है। अच्छा, फिर आप कहेंगे वादरुसु अल हिस्सत सालिसा राबिया खामिसा, जो भी ये अलग का मतलब है इला आखिर ही। तो आपने 7 घंटों की तरतीब बतानी है, और उस्ताद कौन है, क्या पढ़ाता है, ये 7 आपने जोड़ते रहना है। सुम्मा तंतही अद्दिरासा, ये अभी उसमें लफ्ज आया था इंतहत, इंतहा चाय, चाय खत्म हो गई है, ये उसी फेल से, ये तंतही मुजारे का सीगा है। सुम्मा तंतही दिरासतु, फिर असबाक खत्म हो जाते हैं। व अज़हबु, और मैं जाता हूँ इलल मताम, ये देखे सारा आपने पढ़ा हुआ है, और मैं मताम चला जाता हूँ। व आकुलुल गदा, व आकुलु, और मैं खाता हूँ गदा, आपने ये भी पढ़ा हुआ है, दोपहर का खाना खाता हूँ। सुम्मा उसल्ली, और फिर मैं नमाज पढ़ता हूँ सलात ज़ोहरी, जोहर की नमाज बिल जमाअती, जमाअत के साथ। ये जहन में रखें, हमने बहुत मेहनत से ये डेली रूटीन तैयार की है। वो ऊपर फजर की नमाज में हमने लफ्ज इस्तेमाल किया है माल जमा, ये जजाकल्ला, ये देखे फजर की नमाज के साथ माल जमा जिक्र किया है। यहाँ पर नीचे सुम्मा उसल्ली सलात ज़ोहरी बिल जमा, इसका मतलब ये है कि ये माल जमा भी आप बोल सकते हैं, बिल जमा भी बोल सकते हैं। इस पर ना बहुत वक्त लगा था हमारा। उसके बाद है वबाद ज़ालिका, और उसके बाद अनामु, मैं सो जाता हूँ इला सलातिल अस्री, असर की नमाज तक। वबाद ज़ालिका, ये दोबारा रिपीट हो गया शायद। वबाद ज़ालिका अनामु इला सलातिल अस्री, असर की नमाज तक जो है मैं सो जाता हूँ। वबादल अस्री, और असर के बाद अलअबुल क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ।
اس کے بعد ہے وبعد لعبتی، اور کھیلنے کے بعد، لعبہ کہتے ہیں کھیلنے کو، اصلی المغربہ، میں مغرب کی نماز پڑھتا ہوں، وَأُرَاجِعُ الدُّرُوسَ، راجع یراجع کا مطلب ہوتا ہے ریویژن کرنا، اور میں اسباق کو ریوائز کرتا ہوں یا دہراتا ہوں، ثم اتعشى، اور پھر میں عشاء کہتے ہیں رات کے کھانے کو، یہ اس کا فعل استعمال کیا ہے کہ پھر میں رات کا کھانا کھاتا ہوں۔ دیکھیں فطور میں ہم نے اسم استعمال کیا ہے، غدا میں بھی اسم استعمال کیا ہے، اور اتعشا میں آ کر ہم نے فعل استعمال کیا ہے، تاکہ ذہن میں آ جائے کہ یہ فعل بھی استعمال ہوتا ہے اور ویسے اسم بھی استعمال ہوتا ہے۔ وبعد العشاء، اور عشاء کے بعد، عشاء سے مراد رات کے کھانے کے بعد، اصلی، میں نماز پڑھتا ہوں کون سی؟ عشاء کی۔ وبعد العشاء، اور عشاء یعنی رات کے کھانے کے بعد، اصلی العشاء، میں عشاء کی نماز پڑھتا ہوں۔ ثم ابدأ بالمراجعۃ، پھر میں شروع ہوتا ہوں بالمراجعۃ، ریویژن کرنے کے لیے، مرتن اخرى، دوسری مرتبہ، واکتب، اور میں لکھتا ہوں بعض الواجبات، بعض جو میرے ضروری کام ہوتے ہیں، ثم افرش الفراش، پھر میں بستر بچھاتا ہوں، وانام، اور سو جاتا ہوں، علی الموعد، علی الموعد، وقت پر، یعنی جو وقت مقررہ ہے اس پر میں سو جاتا ہوں۔ یعنی جو اگلا ہمارا سبق ہوگا اس میں وہ بہت اہم جو قاعدہ کل ساتھی پوچھ رہے تھے، جس کو قواعد کا کہا جاتا ہے، کہاں مذکر آنا ہے، کہاں مؤنث آنا ہے، کہاں جمع آنا ہے، کہاں مفرد آنا ہے، وہ انشاءاللہ اگلے ہفتے پڑھیں گے۔ پھر آپ کو ڈیلی روٹین یوں بتانی پڑے گی، استيقظ صباحا مبکرا فی الساعة الرابعة، میں صبح 4 بجے اٹھتا ہوں، ٹھیک ہے؟ یا آپ کہیں گے استيقظ صباحا مبکرا فی الساعة الثالثة، میں صبح سویرے 3 بجے اٹھتا ہوں، ثم اذهب الى محلات الوضوء، پھر میں وضو خانے کی طرف جاتا ہوں، کب؟ کہ 3 بج کر، یعنی فی الساعة الثالثة وخمس دقائق، کہ 3 بج کر کے 5 منٹ پر میں وہاں جاتا ہوں۔ یہ جو لکھا ہوا ہے یہی اگر آپ یاد کر لیں تو بہت بڑی کمال کی بات ہوگی، اور اگر اس پر آپ اضافہ کر سکیں خود سے تو وہ تو نور نالا نور ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ سر جی، یہ بعض الفاظ جو پیش کے ساتھ سٹارٹ ہوتے ہیں تو یہ مجہول نہیں ہوتے؟ جس طرح یہ اشارکو ہے یا اسولی ہے۔ نہیں، پیش کے ساتھ جو الفاظ سٹارٹ ہوتے ہیں وہ مجہول نہیں ہوتے جب تک آخر سے پہلے والے پر زبر نہ ہو، بس یہ علامت آپ یاد رکھیں۔ یعنی مجہول کے ہونے کے لیے ضروری ہے کہ جو آخری لفظ ہے اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہو۔ اب اشارکو، کاف سے پہلے والا لفظ را ہے، تو را کے اوپر اگر زبر ہوگی پھر یہ مجہول ہوگا، وگرنہ یہ مجہول نہیں ہوگا۔ ہر پیش سے شروع ہونے والا لفظ وہ مجہول نہیں ہوتا، مجہول کے لیے ضروری ہوتا ہے پہلے پر پیش ہو اور آخر سے پہلے والے پر زبر ہو۔ ٹھیک ہے جی بھائی؟ جی جی سر، جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے یہ مبارک زبان جو ہے آسان فرما دے۔